شہاب الدین نوشہرہ سے مفتی صاحب اس فتوے کی وضاحت فرمائیں، میسج کے ذریعے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ مفتی صاحب وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ جی بالکل، میسج کے ذریعے آپ طلاق دیں، بول کر دیں، واٹس ایپ کے ذریعے دیں، جو کتابت ہوتی ہے نا، جو تحریر ہوتی ہے، یہ گفتگو کے قائم مقام کنسیڈر ہوتی ہے۔ یعنی لکھنا اصل تو بولنا ہے، بولنے کا قائم مقام کنسیڈر ہوتا ہے لکھنا۔ تو آپ کوئی چیز بول کر کہہ دیں تب بھی ہو جائے گی، لکھ کر کہہ دیں گے تو لکھنے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر گن پوائنٹ پہ کوئی آپ سے طلاق لکھوائے، تو گن پوائنٹ پہ اگر کوئی طلاق زبان سے بلوا دے اور آپ زبان سے طلاق دے دیں تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن گن پوائنٹ پہ کوئی آپ سے طلاق لکھوا لے اور آپ زبان سے کہے بغیر لکھ لیں تو لکھنے سے طلاق اس صورت میں واقع نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب میں سوال کرتا ہوں، جواب نہیں ملتا، مہربانی کریں میرے سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔ انجینئر مرزا نے کہا ٹوٹل نمازوں کی رکعت 17 ہیں، فرض نمازیں ملا کر دن بھر عشاء کی رکعتیں 17 نہیں ہیں، عشاء مغرب کی اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دیہاتی کو صرف فرض نمازوں کا حکم دے کر رخصت کیا اور فرمایا یہ جنتی ہے اگر صرف فرض نمازوں کا اہتمام کرتا رہا۔ دیکھیں ان کا یہ جو کلپ ہے نا، یہی بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، بار بار میں یہ عرض کرتا ہوں، اس طرح کے جو اسکالر ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے کا ایک رخ دکھاتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دکھاتے ہیں، عام آدمی کنفیوز ہوتا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے کہا، صحابی نے پوچھا کہ میں نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہی صحابی اگر جاتے ہیں، یا یہ جس شخص نے سوال کیا، مثال کے طور پر ایک فرض کر لیں تصور کے حد تک کہ خدا نخواستہ اگر وہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہوتا ہے جس کا اس حدیث میں ذکر نہیں، تو کیا اس کا سوال ان سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہوگا۔ تو اب بعض اوقات جب کسی حدیث میں کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس آپ یہ ایک کام کر لیں، اس کے علاوہ جتنے کام دوسری حدیثوں میں، قرآن حدیث میں بیان کیے وہ سب ختم ہو گئے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے حضور کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا کوئی نصیحت کریں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ پھر انہوں نے کہا کوئی اور نصیحت فرمایا، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی اور نصیحت فرمایا، آپ نے فرمایا لا تغضب۔ اب اس کا کیا مطلب کہ سارے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ جو آدمی غصہ نہیں کرے گا، باقی چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، اور جناب روزہ رکھے نہ رکھے، حج کرے نہ کرے، اس لیے کہ حدیث میں تو حضور نے فرمایا کہ بس یہ ایک کام کر لو کافی ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا، حضور سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو بعض میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے فرمایا نماز سب سے افضل عمل ہے، بعض میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے فرمایا جہاد سب سے افضل عمل ہے، بعض میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ اب ایک ہی حدیث میں کہیں پر کہا جا رہا ہے کہ سب سے افضل عمل نماز ہے، دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے افضل عمل جہاد ہے، تیسری حدیث میں کہا جا رہا ہے سب سے افضل عمل والدین کی خدمت کرنا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ایک حدیث میں اگر بتا دیے کہ سب سے افضل عمل یہ ہے، اب باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ہر چیز کو آپ نے اس کے مطابق فٹ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ خون کا فیصلہ ہوگا، کسی کو قتل کیا اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب اگر ایک آدمی ایک کو پکڑ کے بیٹھ جائے دوسری کو چھوڑ دے، اب جس میں ہے نماز کا، اس کا مطلب ہم یہ بیان کریں گے کہ اس کا مطلب یہ کہ عبادات کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا سوال خون اور قتل کے بارے میں ہوگا۔ اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس کے علاوہ جتنی حدیثوں میں سنت مؤکدہ کی تاکید آئی ہے، سنت مؤکدہ کا اہتمام آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں سے پہلے یا نمازوں کے بعد جو سنتیں پڑھی ہیں، تو ان سنتوں کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی چونکہ اس حدیث میں نہیں، بھئی اس حدیث میں نہیں اور 10 20 50 حدیثوں میں تو ہے نا، اگر اس حدیث کو لے کر آپ ان 50 حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ آپ اس حدیث کو بھی لینا ہوگا، اس حدیث کو بھی لینا ہوگا، دونوں کو جب آپ جمع کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ بھئی آپ نے سنت مؤکدہ بھی پڑھنی ہے اور آپ نے فرض نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ ایسے اسکالرز کا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ وہ معاملے کا ایک رخ دکھاتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ اسی لیے بار بار علماء کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ مستند علماء سے جڑیں، مستند علماء کی بات سنا کریں۔ مفتی صاحب اگر کسی غریب مسلمان کے پاس بنجر اور غیر آباد زمین اتنی ہو کہ اگر اس کو بیچے تو صاحب نصاب بن سکتا ہو، اور اس کو نہیں بیچتا اور زمین کسی طرح استعمال میں نہ ہو، اور اسی طرح اگر قابل کاشت زمین استعمال نہ ہو اور نصاب کو پہنچتی ہو، تو کیا ایسے بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ عزیز الرحمان خٹک کراچی۔
دیکھیں یہ جو اس کے پاس، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، تو جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد، اگر یہ زمین اس کی ہے ضرورت سے زائد، بظاہر جیسے آپ نے لکھا ہے بنجر ہے تو اس کے کسی کام کی نہیں ہے، تو اس کی تو اتنی قیمت بنتی ہوگی جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے جس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔